حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم تمامی حضرات مل کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور جھوم جھوم کر بآواز بلند پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شہزادے و خلیفہ شعیب الاولیاء والد ماجد حضرت علامہ غلام عبدالقادر صاحب طب العلوی، سجادہ نشین خانقاہ فیض الرسول و ناظم اعلیٰ دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول کی دعاؤں کے حصول کے مقصد کے لیے آپ تمامی حضرات کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں علماء کرام جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، میں سب کا نام تو نہیں لے سکتا ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، لیکن شاید یہ شعر جو ہے میرے جذبات کی ترجمانی کر جائے کہ صحن گلشن سے تیرا رنگ چرا لائے ہیں، صحن گلشن سے تیرا رنگ چرا لائے ہیں، ہم تو خوابوں میں تیرا عکس بسا لائے ہیں، اور ہیں وہ جنہیں ہو تشنہ لبی کا شکوہ، ہم تو میخانے کا میخانہ اٹھا، ہم تو میخانے کا میخانہ اٹھا لائے ہیں، اور مبارکباد کے مستحق ہیں فدائے خانوادہ حضور شعیب الاولیاء علی جناب سلیم انصاری صاحب اور ان کے صاحبزادے اور ان کے پورے خانوادے کے لوگ، کہ انہوں نے ان دو عظیم بزرگوں کی شان میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک ماحول بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین آمین، اور ہم سب کو ان اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھنے، پھر میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آئیے ہم خود کو مصروف ثنا خوانی کریں، آئیے ہم خود کو مصروف ثنا خوانی کریں، مغفرت کے واسطے محشر میں آسانی کریں، مغفرت کے واسطے محشر میں آسانی کریں، اور یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کا در ہے وہ در جس در کا رتبہ کیا کہتے ہیں، آپ کا در ہے وہ در جس در کا رتبہ کیا کہوں، یعنی وہ در جس کی خود جبریل دربانی کرے، یعنی وہ در جس کی خود جبریل دربانی کرے، اور رتبہ شاہ امم، رتبہ شاہ امم کیسے کوئی سمجھا سکے، رتبہ شاہ امم کیسے کوئی سمجھا سکے، جبکہ اس در کے گدا عالم میں سلطانی
ادب، کیا کہیں کیسے کہیں آتا نہیں طرز ادب، ہم گواروں پر بھی آقا کچھ مہربانی کریں، ہم گواروں پر بھی آقا کچھ مہربانی کریں۔ آئیے ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر بابا بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ محترم حضرات، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسی امت میں ہیں، ایسی نبی کی امت ہے جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت پر کبھی اجتماعی عذاب نہ آئے، کیونکہ یہ امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامیان رحمت کرے۔ ارشاد ربانی ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب، یہ اللہ کی شان نہیں کہ آپ جس قوم میں جلوہ افروز ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عذاب نازل فرمائے، ورنہ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں جہاں انبیاء کرام نے دعوت و تبلیغ کی راہ میں بہت ساری مشقتیں اٹھائی ہیں، وہیں ان کے بددعاؤں کے نتیجوں میں قوموں پر عذاب بھی نازل ہوا، بستیاں تہس نہس کر دی گئی، فرعون اور اس کے ہم نواؤں کو دریا میں غرق کر دیا گیا۔ لیکن آئیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیں، یہاں پہ بددعائیں نہیں دعائیں ہیں۔ راستے میں کانٹے اور بچھانے والی بڑھیا جب بیمار پڑتی ہے تو اس کی عیادت کو تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھانے والی بڑھیا جب بیمار پڑتی ہے تو اس کی عیادت کو تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، سراقہ جیسے دشمن جان کو کسرا کے کنگن کی بشارت دے رہے ہیں۔ فتح مکہ کے دن آپ کی شان رحمت نے وہ جوہر دکھلائے کہ غیروں کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑا کہ بے شک رحمت للعالمین کا لقب آپ ہی کے لیے بہتر ہے اور قبائے رحمت آپ ہی کے تنے زیبا پر زیبا ہے۔ آج یہ میں بتاؤں رحمت للعالمین کون ہے؟ رحمت للعالمین وہ ہے جنہوں نے عداوت کرنے والے دشمنوں کے ساتھ، عبادت سے روکنے والے دشمنوں کے ساتھ انتقامی کارروائی کرنے سے صحابہ کرام کو روک دیا، اور یہ آئے اس عالم میں جب صحابہ کرام جذبہ انتقام سے سرشار نہایت خوش نظر آ رہے تھے اور اس پوزیشن میں تھے کہ انتقامی کارروائی کر سکیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کروا دیا۔ فتح مکہ کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالے ہوئے لوگوں کو ان کے آبائی وطن میں بحیثیت فاتح لوٹا دیا ہے۔ عین اس عالم میں جب صحابہ کرام جذبہ انتقام سے سرشار نہایت خوش نظر آ رہے تھے، بطور مشورہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود دیگر صحابہ کی نمائندگی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ الیوم یوم المرحمہ، یا رسول اللہ آج تو خوریزے کا دن ہے، آج تو انتقام لینے کا دن ہے، لیکن قربان چاہتے آقا رحمت پر جنہوں نے فلسفہ رحمت کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کرنے کا دن ہے، یعنی قادر ہو کر کے چھوڑ دینا، انتقام نہ لینا، قابض ہو کر کے چھوڑ دینا، قادر ہو کر کے انتقام نہ لینا ہی صحیح معنوں میں رحمت ہے۔ فرعون جیسے مشرک کے لیے دریائے نیل میں غرقاب ہونے کی دعا یہ موسمی دستور ہے، اور حضرت امیر حمزہ جیسے شفیق چچا کا کلیجہ چبانے والی عورت کے شوہر کو معاف کر دینا کہ محمد رسول سبحان اللہ، ہمارے تکبیر، اللہ ہمارے رسالت، ہمارے اہل سنت زندہ باد۔ تو میرا یہ پیغام ان تبلیغ کرنے والے ملاؤں تک پہنچ جائے کہ تمہاری بقا اس روئے زمین پر تمہاری کوشش و تبلیغ کا نتیجہ نہیں بلکہ میرے نبی کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ہی خوب فرماتے ہیں نجلی تجھ کو اس نے مہلت دی کی اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کافر و اللہ۔ مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی۔ تو یہ ہے وہ امت، اور اسی امت کی ایک عظیم الشان جماعت ہے جس کو ہم اولیاء کرام کے نام سے جانتے ہیں۔ بے شک یہ اولیاء کرام ہیں کون؟ ان کو جاننا ہے تو آئیے حدیث شریف کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
حضرت ابو ہریرہ سے مروی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ ولی ہے کون؟ یہ ولی وہ بندہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. یہ قرب کیسے حاصل کرتا ہے؟ ڈھولک بجا کر کے؟ نہیں. دھنگڑائی کر کے؟ نہیں. بلکہ ان اعمال کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب، یعنی ان فرائض کے ذریعے، ان فرائض کو ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اور اس کے بعد نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پیر ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. اس نگاہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تصرف عطا فرما دیتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب وہ مدد چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مدد دیتا ہے. یہ ہے وہ قوم جس کی جماعت میں سے جن کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے، جن کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، جب یہ خدائی طاقتیں ان کے ہاتھوں سے معرض وجود میں آنے لگتی ہیں تو کچھ بداندیش نگاہوں کو یہ دھوکہ ہونے لگتا ہے کہ شاید شرک ہو رہا ہے. لیکن حضرت علامہ اقبال انسان کی اسی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبا تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبا تو ہے، یقی پیدا کرے غافل کی مغلوب گمراہ تو ہے، اور پرے حد جب سے میرے فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی کردے راہ ہو وہ کارواں تو ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ستارے جس کی کردے راہ ہو وہ کارواں تو ہے. ایسا نہیں ہے کہ اولیاء کرام انسانوں سے الگ ہٹ کر کے کسی جماعت کا نام ہے، بلکہ انسانوں ہی کے درمیان ایک رہنے والی ایک عظیم اور ایک عظیم الشان جماعت کا نام ہے جسے ہم اولیاء کرام کے نام سے جانتے ہیں. بڑا ہی عظیم الشان فرق ہے محترم حضرات، ذرا غور کیجئے. علماء کرام بیٹھے، ہم بھی دیکھتے ہیں اور ایک اللہ کا ولی بھی دیکھتا ہے، ہم بھی چلتے ہیں اور ایک اللہ کا ولی بھی چلتا ہے، لیکن فرق بڑا عظیم الشان ہے. نظر یکساں نہیں ہوتی اور بشر یکساں نہیں ہوتے. ہم جب دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہیں فرش زمین پر جا کر کے ٹک جاتی، ہم جب آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہیں شامیان آسمان پر جا کر کے ٹک جایا کرتی ہیں. ہم جب چلتے ہیں تو طرح نہیں چل پاتے، لیکن جب ایک اللہ کا ولی چلتا ہے تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر کے چلتا ہے. ہم اگر کسی چیز پر اپنی پھونک ڈال دیں، اگر جلتے ہوئے چراغ پر اپنی پھونک ڈال دیں تو جلتا ہوا چراغ بجھ جاتا ہے، لیکن اگر ایک اللہ کا ولی بجھتے ہوئے چراغ پر اپنے سانس کی ہوا ڈال دے تو بجھے ہوئے چراغ روشن ہو جایا کرتے ہیں. علامہ اقبال کیا ہی فرماتے ہیں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. زندہ باد. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. ارے محترم، ہم جہاں بیٹھ جائیں تو زمین ہمیں اپنے اوپر بوجھ محسوس کرنے لگتی ہے. ہم جب دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہیں فرش زمین پر جا کر کے ٹک جایا کرتی ہیں. آسمان کی طرف اگر نگاہیں اٹھا کر کے جب دیکھتے ہیں تو شامیان آسمان پر جا کر کے ہماری نگاہیں ٹک جایا کرتی ہیں. لیکن جب ایک اللہ کا ولی اپنی نگاہیں بصیرت سے اس زمین کی طرف دیکھتا ہے تو تحت الثری کے ذرات کا جائزہ لے لیا کرتا ہے، اور جب
محترم ہم اگر کہیں چلے جائیں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ہم جہاں بیٹھ جائیں تو زمین ہمیں اپنے اوپر بوجھ محسوس کرنے لگتی ہے. لیکن ایک اللہ کا ولی اگر کہیں پہنچ جائے تو گاؤں والے خوش ہو جاتے ہیں. جس شہر میں چلے جائیں وہاں برکتوں کا نزول ہونے لگتا ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, مست جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بنے, اور جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی محفل. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بات دیکھنے کی چلی تو آج کے اس جدید دور میں تاجدار ولایت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نظروں کو ذرا ہم ملاحظہ کرتے ہیں. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج ایک جگہ سے ہم بیٹھ کر کے کمپیوٹر پہ صرف اگر ایک کلک کریں تو دنیا جہان کو ہم دیکھ سکتے ہیں. دنیا کے کسی کونے کو دیکھ سکتے ہیں, پرکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اس کا نقشہ نکال سکتے ہیں. لیکن قربان جائیے, آج سے برسوں پہلے جب یہ ٹیکنالوجیاں موجود نہیں تھی, جب یہ ترقیاں موجود نہیں تھی, سرکار غوث اعظم نے آج سے برسوں پہلے ان ٹیکنالوجی اور ان ترقیوں کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا تھا, نظر تو الی بلاد اللہ جمعان کہ ہر غلط اعلیٰ حکم اتصالی. میں پورے روئے زمین کو اپنے ہاتھ پر اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانا. اللہ تبارک و تعالی عظمت غوثیت کو سلامت رکھے. اعلیٰ حضرت ان کی شان میں فرماتے ہیں, سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جماعت میں سے یہ دو عظیم الشان بزرگ جن کا نام آپ نے دیکھا, حضور محبوب الاولیاء سرکار شعیب الاولیاء. اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان شہزاد شعیب الاولیاء و خلیفہ شعیب الاولیاء پیر طریقت حضرت علامہ غلام عبدالقادر صاحب قبلہ علیہ ہمارے درمیان موجود ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ ان کے خطاب نایاب سے مستفید ہوں گے. بس میں حضور شعیب الاولیاء کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا چلوں. یوں تو سرکار شعیب الاولیاء کی کرامتیں بہت ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دو کرامتیں ایسی ہیں جو میں نے صرف سرکار شعیب الاولیاء کی بنیاد رکھی, جو آج بھی خانقاہ فیض الرسول میں موجود ہے. اس کو غور سے سنیں کہ ایسی مسجد صرف ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں میرے علم میں ابھی تک نہیں. اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور شعیب الاولیاء علیہ الرحمت و رضوان نے اس مسجد کو بنوانے کے لیے جن مستریوں کا انتخاب کیا تھا وہ سب کے سب مسلمان تھے, 5 وقتہ نمازی تھے, اور باوضو ہو کر کے ایک ایک ہی کلمہ پر کر کے رکھے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے کوئی ایسی مسجد پوری دنیا میں ذرا بتائیے؟ ایسی مسجد میرے علم میں کہیں نہیں. اور دوسری, اور اسی مسجد سے منسلک ایک ادارہ قائم فرمایا جس کو دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول کے نام سے آپ کو جانتے ہیں. یہ ادارہ اس نے کیا کیا, اس کی تبلیغی سرگرمیاں کیا تھی, تعلیمی سرگرمیاں کیا تھی, تدریسی سرگرمیاں کیا تھی, اس کو مجھے چندہ بتانے کی ضرورت نہیں. کہ ہمارے فارغین اور جو بھی برو شریف کو جانتا ہے وہ خوب اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھتا ہے کہ فیض الرسول صرف ایسے ہی فیض الرسول نہیں ہے, بلکہ حضور مفتی اعظم ہند نے کہا تھا کہ فیض الرسول پہنچ کر کے اور سرکار شعیب الاولیاء علیہ الرحمت و رضوان کے اس زمانے کو پا کر کے میں نے دیکھا, اس فیض الرسول کو جب میں نے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ واقعی فیض رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک دوسری کرامت جو سرکار شعیب الاولیاء کی, سب سے پہلے ایک حدیث سن لیں. اس سے پہلے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے, حضرت ترمذی شریف میں یہ روایت ہے, انس بن مالک ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك صلاة الجماعة ولم تفته التكبيرة الأولى كتب له براءتان, براءة من النار وبراءة من الناس.
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 40 دن، صرف 40 دن، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 40 دن جس نے نماز جماعت کے ساتھ اس طور پر ادا کی کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 چیزوں کا پروانہ دیتا ہے، ایک جہنم سے نجات کا، اور دوسرا لوگوں کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی اسے نجات دیتا ہے۔ یہ صرف 40 دن کا معاملہ ہے، یہ صرف 40 دن کا معاملہ ہے۔ ذرا یہ حضور شعیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کو دیکھیں، جب ان کے پیر و مرشد نے حضرت پیر شاہ عبد اللطیف علیہ رحمت و رضوان نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے فرمایا تھا، میاں نماز تو نماز، جماعت تو جماعت، جب تک پیر اولیاء نہ چھوٹے وہ نماز خدا سے ملا دیا کرتی ہے۔ تو اس مرید صادق نے اس طرح اس پر عمل کیا کہ 40 دن نہیں، 40 ہفتے نہیں، بلکہ 40 سال سے زیادہ اس طور پر نماز کی پابندی کی کہ نماز تو نماز، جماعت تو جماعت، تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان شعیب الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہے وہ مرید صادق۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جب یہ مرید کا حال ہے، یہ سرکار شعیب الاولیاء کا حال ہے، تو ذرا اندازہ لگائیے کہ محبوب الاولیاء کا کیا حال ہے۔ محبوب الاولیاء جن کی ایک نگاہ کیمیاء اثر سے حضرت شاہ صاحب قبلہ شعیب الاولیاء بن گئے، یہ تھی وہ ذات۔ لیکن حضور محبوب الاولیاء کو اگر سمجھنا ہے تو آپ اپنی نگاہوں سے نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں سے اگر آپ جائیں گے ڈھلمو شریف میں تو کیا دیکھیں گے؟ عام قبرستان ہے، اس کے درمیان میں چند ٹوٹی پھوٹی قبریں ہیں، اسی کے درمیان میں ایک اللہ کا ولی آرام فرما ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے ایک عام آدمی جائے گا تو کیا سمجھے گا کہ عام قبرستان میں، لیکن اگر اس کو سمجھنا ہے تو بس میں ایک واقعہ ذکر کروں گا اور اپنی بات ختم کر دوں گا۔ حضور شعیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کو حضرت محبوب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان نے حکم دیا کہ آپ جائیں اور غیر منقسم ہند و پاک، اس وقت ہندوستان بٹا نہیں تھا، غیر منقسم ہند و پاک کا دورہ کریں اور تمام اولیاء کرام کی مزارات پر جائیں اور وہاں پہ حاضری کریں۔ اس میں کیا مصلحتیں تھیں، کیا باتیں تھیں، لیکن اس کو میں نے اپنے گھر میں سنا ہے، اپنی خانقاہ میں سنا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضور شعیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان جب جاتے تھے تو صرف ایسے نہیں کہ حاضری دے کر کے چلے، بلکہ صاحب مزار سے ان کی ملاقات ہوتی تھی، مصافحہ ہوتا تھا اور معانقہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے دوسرے ولی کی طرف اپنا سفر کرتے تھے۔ ان سفر سے لوٹ کر کے جب حضور شعیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان ڈھلمو شریف پہنچتے ہیں، حضرت محبوب الاولیاء کی بارگاہ، جب ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو پیرانی دادی علیہ رحمت، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، انہوں نے جب جانا کہ یہ مرید صادق پورا ہندوستان ٹہل کر کے آتے ہیں، تو انہوں نے جیسے ہمارے یہاں گاؤں میں بولتے ہیں دکھاتی لفظ ہے کہ گرو رہ گئے اور چیلا شکر، یعنی گرو سے بڑھ، یہ بات ہے۔ حضرت محبوب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کے چہرے پر ایک رنگ آتا ہے اور اتر جاتا ہے اور فرماتے ہیں بھیا بخدا میں بتاتا ہوں کہ بچپن سے لے کر کے آج تک میں نے صرف اپنی خانقاہ میں اور اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ حضور محبوب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان نے کبھی نام نہیں لیا، حضور شعیب الاولیاء کا کبھی نام نہیں لیا، بھیا کہہ کر کے فرماتے تھے اور کہتے تھے میرے بھیا بادشاہ ہیں۔ تو الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں کہ اتنی رائل فیملی میں پیدا ہوا کہ جس کو ایک اللہ کا ولی بادشاہ کہتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو حضور شعیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی طرف نگاہ فرمائی اور کہا بھیا بتائیے کیا دیکھا آپ نے؟
भैया क्या देखा ये बताइए। हुजूर शुएब औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया कि सरकार, मैंने उन औलिया किराम से मुलाकात की और उनको अपनी निगाहों से देखा और साथ साथ आपकी भी उनके साथ जियारत हुई। मौजूद है ढलवाओं में, दिखाई पड़ रहे हैं औलिया किराम के साथ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ शुएब औलिया को समझना है तो निगाह शुएब औलिया की जरूरत है। कोई आम आदमी उनको नहीं समझ सकता। तो ये थी वो ज़ात। और आजकल एक बड़ी अजीब सी फिक्र फैलाई जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को हिदायत दे, उनको हिदायत दे। मैं उनके लिए कोई बदुआ नहीं करता, मैं कहता हूँ अल्लाह उनको हिदायत दे। कुछ लोग ये समझते हैं कि बगैर यार अलवी हुए ही हम महबूब हुए। ये एक अजीब सा चस्का चढ़ा हुआ है और अल्लाह जाने ये मुबल्लिगीन कहाँ से करते हैं। मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक ज़ात ऐसी थी जो सिर्फ महबूबी थी यार अलवी, वो थी हुजूर शुएब औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान। क्योंकि हुजूर शुएब औलिया अलैहि रहमत तन्हा खलीफा हुजूर महबूब औलिया, उनके और किसी खलीफा को नहीं जाता, मैंने नहीं सुना। ये वो तन्हा खलीफा हुजूर शुएब औलिया, हुजूर शुएब औलिया मौजूद है। हजरत ने खिलाफत उनको दे दी। हजरत पीर साहब क़िबला अलैहि रहमत मौजूद, उस वक्त खिलाफत उनको नहीं मिली, उस वक्त खिलाफत उनको नहीं मिली। जब खिलाफत का वक्त आया तो हुजूर शुएब औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने उनको खिलाफत अता की। ये वो जो सरमाया था जो हुजूर महबूब औलिया से मिला था और वो जो फैज़ान जारी हुआ था, वो इस रास्ते से हजरत पीर साहब क़िबला तक मुंतकिल हुआ। तो मुझे कह लेने दीजिए कि इस रुए ज़मीन पर अब अगर कोई भी महबूबी होगा तो वो आस्ते शुएब औलिया होगा। शुएब औलिया को बीच से हटा करके कोई महबूबी नहीं हो सकता। अगर महबूबी होना है तो पहले यार अलवी होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ये बंदर बांट, इनको हटाइए, इनको लाइए, इनको कीजिए, तो यकीन जानिए इन दोनों बुजुर्गों की रूह को आप तस्कीन नहीं पहुंचाएंगे। इन दोनों बुजुर्गों की रूह कभी खुश नहीं होगी, क्योंकि जब उन्होंने अपनी जिंदगी में ये काम नहीं किया था, और कौन होता है ये बंदर बांट करने वाला? ये विलायत है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि हमने आपको लिख दिया, आपने उनको लिख दिया। इसके लिए ज़र्फ तैयार किया जाता है। जब उस लायक हो जाते हैं तब जाकर के वो विलायत अता की जाती है। हज़रत निज़ामुद्दीन बल्खी का एक वाक़या है। अभी कुछ दिन पहले मेरे तरीक़त हज़रत अल्लामा अब्दुल क़ादिर साहब क़िबला अलवी साहिब सज्जादा आस्ताना यार अलविया जो बयान कर रहे हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन बल्खी मखदूम बिहार के पास, कहाँ बल्ख और कहाँ बिहार, और वहां पर आए चलते और पहुंच करके फरमाया हुजूर मुझे मुरीद कर। अच्छा, तो औलिया किराम का मामला तो कुछ और होता है। आजकल तो ऐसे पीर हैं जो ढूंढते रहते हैं कि कहीं हमको मुरीद मिल जाए, क्या मुरीद कर लेते। वो हज़रत मखदूम, उन्होंने कहा ठीक है मुरीद करूंगा, लेकिन एक शर्त है। फरमाया जी सरकार, अगर जो आदमी मुरीद होने आता तो बिल्कुल जो भी सरकार शर्त रखे हम आज। मैंने कहा हुजूर बिल्कुल मैं हाजिर। कहा 12 साल तक मेरे इस मतबख के लिए लकड़ियां ढो करके लानी पड़ेगी जंगल से। और ये बल्ख के शहजादे थे, क्या थे? बल्ख के शहजादे थे, वहां की रियासत के, कोई सेठ नहीं, रियासत के वाली थे। वो आए थे तलाश करने के लिए। जब वहां पे पहुंचे तो 12 साल तक लकड़ियां ढोते रहे। अच्छा, काउंट हो रहा है कि 1 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल। 12वां साल जब शुरू हुआ
اور یہ تھا کہ اب وقت قریب آ رہا ہے کہ حضرت نے جو وعدہ کیا تھا کہ 12 سال میں ہم آپ کو مرید کریں گے، انتظار کرتے رہے۔ پھر مرید بھی مگن تھے کہ آج میرا معاملہ پورا ہونے والا، آج حضرت کے ہاتھ پہ جا کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اور ادھر پیر صاحب بھی جوڑ رہے تھے کہ آج اس عاشق کا معاملہ پورا ہوگا، لیکن ابھی چیک کرنا باقی تھا۔ تو اپنے باورچی سے کہا کہ جب آج نظام الدین بلخی جب یہ لکڑیاں لے کر کے آئیں تو بلا وجہ ایک تماچا مار دیں۔ جی بزرگوں کا واقعہ کہا بلا وجہ ایک تماچا مار دیں۔ ایک تو خوشی کے عالم میں کہ آج میرا وقت پورا ہو رہا ہے، آج حضور مجھے بیعت فرمائیں گے اور آج نہ جانے کیا کیا مجھے ملے گا۔ اس خوشی میں مگن لا کر کے لکڑیوں کا ابھی گھٹر رکھا ہی تھا کہ ان کے باورچی نے ایک تھپڑ اور حضرت نظام الدین بلخی کے بارے میں کہا تھا انہوں نے کہ جو نظام الدین بلخی کہیں گے آ کر کے مجھے بیان کرنا، اپنے باورچی سے کہا۔ حضرت مخدوم بہار نے کہا کہ جو یہ کہیں گے وہ آ کر کے پھر مجھے بیان کرنا۔ تو جب وہ گئے تو ایک تھپڑ مارا تو انہوں نے کہا یا خدا نظام، میری ریاست کیا چھوٹی، بلخ کیا چھوٹا کہ میری تو زندگی ہی عجیب ہے کہ دیکھو باورچی مارے جا رہے، کوئی عزت ہی نہیں رہے۔ ہائے رے میرا بلخ، اتنا فرمانا چلے۔ وقت قریب آیا تو باورچی نے جا کر کے بتایا، حضرت ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ بلخ کے بارے میں۔ تو جب حضرت نظام الدین وہاں پہنچے کیا مرید کر لیں تو سرکار نے فرمایا مخدوم بہار نے نوز بوئے بلخ میں ابھی تک بلخ کی جو بو ہے وہ ابھی گئی نہیں ہے، ابھی بھی تمہارے اندر وہ بادشاہیت وہ آکڑ واقعی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ پریشان ہو گئے اور کہا صرف امتحان کا کہ اس کو لے جاؤ اور خانقاہ سے باہر کر دو۔ کہتا ہے کہ بلخ کی ریاست کیا چھوڑی کہ میری زندگی برباد ہو گئی، لے جاؤ اسے خانقاہ سے باہر کر دو۔ خانقاہ سے باہر نکالا، لیکن وہاں پہ ایک مسجد تھی، وہاں پہ ایک مسجد تھی جو حضرت ہی کی بنائی ہوئی تھی۔ حضرت نظام الدین بلخی وہاں سے نکلتے ہیں اور جا کر کے اسی مسجد کے ایک ناودان میں جہاں سے پانی بہا کرتا اسی میں جا کر کے اپنے آپ کو ڈالتے اور اسی میں پڑے رہتے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ولایت آسان نہیں ہوتی۔ ایک والی، ایک بادشاہ آیا اور 12 سال تک لکڑی دھوتا رہا اور ایک ہلکی سی بات پھر کرنے کے بعد پھر ابھی بھی نہیں ملی اور جا کر کے نالی میں اپنے آپ کو ڈال دیا۔ رات میں خوب بارش ہوئی اور نالی ابل کر کے پورے صحن میں اس کا پانی بھر گیا۔ تو حضرت مخدوم بہار نکل کر کے آئے اور نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے۔ تو دیکھا پڑا پانی بڑا بڑا ہوا تو انہوں نے کہا کہ ذرا سا دیکھو کچھ چیز جم گئی ہے نالی میں، ذرا جا کر کے اس کو صاف کرو۔ تو نالی میں وہ جو بڑا سا بانس ہوتا ہے وہ ڈال کر کے ہلایا اور دوسری طرف حضرت نظام الدین بلخی، اب ان کو بار بار بانس لگ رہا تھا جس کی وجہ سے خون ان کے جسم سے جاری ہوا، لیکن وہ ہٹے نہیں، وہیں پڑے رہے۔ تو مریدین نے عرض کیا سرکار لگتا ہے کہ دوسری طرف جانور بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب وہ بانس نکالا گیا تو اس میں خون کے کچھ چھینٹے تھے۔ حضرت نے کہا کہ ذرا سا یہ بانس میرے پاس لے کر کے، بانس میرے پاس لے کر کے وہ خون کو سونگ کر کے دیکھا تو فرمانے لگے کہ بوئے نظام میں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہنے لگے بوئے نظام میں آیا، اس میں تو میرے نظام کی بو آ رہی ہے، اس کو لے کر کے۔ یعنی وہ خانقاہ چھوڑ کے گئے نہیں، اس ولی کا در پکڑے رکھے اور جب حضرت لے کر کے آئے تو بالکل مستانہ وار وہ جھومتے ہوئے پہنچے اور ان کے قدموں میں گرنے لگے۔ حضرت مخدوم بہار نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا میرے لخت جگر تمہاری جگہ یہاں نہیں بلکہ میرے سینے پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور در حقیقت تمہارے لیے وہ ظرف تیار کرنا تھا، تمہارے لیے وہ ظرف تیار کرنا تھا کہ جس میں اس چیز کو ٹرانسفر کیا تھا۔ سمجھ
ابھی وہ فرق کی بو جب تک تمہارے اندر موجود تھی، تمہارے لیے تو میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ تم کو ملنی ہے یہ چیز، لیکن امتحان ضرور ہے۔ اور پھر اس کے بعد اجازت و خلافت اور ولایت سے نوازا حضرت مخدوم بہار نے حضرت نظام الدین بلخی کو، اور آج بھی ان کے بغل میں وہ آرام فرما ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء کرام کہ در سے وابستہ رہے اور در کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضور شعیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کے صرف 3 خلیفہ تھے، صرف 3 خلیفہ۔ ایک خلیفہ حضرت مجاہد سنیت حضرت خلیفہ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان پراؤں شریف، سابق سجادہ نشین خانقاہ فیض رسول پراؤں شریف۔ ایک دوسرے خلیفہ حضرت سید پیر شاہ عبد المتین علیہ رحمت و رضوان جو ڈھلمو شریف کے سجادہ نشین، اور یہ دونوں مرحوم ہو چکے ہیں، دونوں اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب صرف ایک خلیفہ باقی ہے، صرف ایک خلیفہ، وہ ہے پیر طریقت حضرت علامہ غلام عبد القادر علیہ السلام۔ بس حضور شعیب الاولیاء کا جو خلیفہ وہاں سے آیا، جو ڈائریکٹ نسبت جو حضور شعیب الاولیاء سے ہے، وہ پھر وقت پیر طریقت حضرت علامہ غلام عبد القادر علوی کی ذات ہے، جن سے رابطہ بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے حضور شعیب الاولیاء سے واسطہ ہے۔ صاحبزادے بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، آمین۔ اور خاص طور پہ میں حضور شعیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی وہ عظیم یادگار دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول اور اس خانقاہ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سلامت رکھے، آمین۔ اور روز افزوں اسے ترقی عطا فرمائے، اور اسلام اور دین مذہب کی وہ خانقاہ اور وہ مدرسہ خوب خدمت کرے، حضرت کی سرپرستی میں حضرت کا سایہ دراز فرمائے۔ بس میں انہی دعائیں جملوں کے ساتھ کہ طوفان نوح لانے سے عشق فائدہ، 2 بوند ہی کچھ حاصل کرے۔ بس انہی دعائیں جملوں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چند جملے جو میں نے دونوں بزرگوں کی شان میں کہے یہ قبول کر لیں تو میرا بیڑا پار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فضل و برکات سے ہمیں بھی اور آپ تمامی حضرات کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔